نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کی کائنات نے سن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ ایک بات بہت خوبصورت ہے کہ یقیناً لوگاں دے دلان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت والا عنصر موجود ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں ایسیاں ہیں کہ اتنے نوجوان ساڑی مساجد وچ آمدے ہیں اور اسی انہوں خالی گھر بھیج دینے ہیں، انہوں کو اسی کم نہیں لے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تشریف لے آئے تو حضور دی آمد تو پہلے لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ نے بیٹی دی شان بیان فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ رب العزت 4 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ 4 دا تربیت والا شعبہ اپنے ذمہ لے خوشی نال تربیت کرے، بالغ ہون تو بعد نکاح کر دے وے، 4 بیٹیاں دی بخشش لئی کافی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ 4 بیٹیاں نہ دے وے، فرما اللہ 3 بیٹیاں دے وے، 3 دی تربیت کرے اور بلوغت تو بعد نکاح فرما دے وے، 3 بیٹیاں بخشش لی کافی۔ پھر اس صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ 3 بیٹیاں نہ دے وے، اللہ 2 بیٹیاں دے وے، آپ نے فرمایا جس نے اللہ 2 بیٹیاں دے وے اور 2 دی شریعت دے مطابق تربیت کرے، بالغ ہون تو بعد نکاح کر دے وے، 2 بیٹیاں جنت جان لئی کافی ہیں۔ بخاری نے جنہیں کلمات لکھے ہو اتنے ہیں کہ صحابہ نے کسی ایک لئی نہیں پوچھ سکے، لیکن امید ہے کہ اگر سرکار کو پوچھ دے تو آپ نے ایک دے بارے بھی انج ہی فرما دینا۔ باقی کچھ کتب حدیث نے ایک کلمات بھی نقل فرمائے کہ ایک صحابی نے عرض کی تھی کہ میرے آقا اگر اللہ رب العزت ایک بیٹی عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ ایک بیٹی عطا فرمائے اور ایک دی تربیت کرے اور بالغ ہون تو بعد نکاح کر دے وے تو ایک بیٹی بخشش لئی کافی۔ اس نے پھر سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ایک بیٹی بھی نہ عطا کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھ لے اور وہ دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیر دے وے، اللہ اس نے خطاواں معاف کر دے وے گا۔
ماں نو لوگ ویچ دیندے سن، لوگ 4 5 6 7 8 9 10 شادیاں کردے سن، تو جدو والد فوت ہو جانا تو اگر ایک بیٹا ہے تو اس نے اپنی ماں دی تو خدمت تھوڑی بہتی کرنی، باقی جو ماما ہیں انہوں نے اگے ویچ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں دی عزت بیان کر دیتی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں دے قدمہ تھلے ہے۔ دو بھائی ہیں تابی ہیں، ایک نے ساری رات 200 نفل پڑھے اور دوسرے بھائی نے اپنی والدہ دے پیر دبائے، ساری رات پیر دباندہ رہا۔ تو نفل پڑھنے والا صبح دے ٹائم ویدہ ہے کہ میرے نالوں میرے بھائی تے اللہ دی رحمت زیادہ نازل ہو رہی۔ تو اس نے بھائی نو کیا میرے بھائی 200 نفل لے لا اور جو تو ماں دے پیر دباندہ رہا ہے یہ نیکی میں نو دے دے۔ تو اس نے کیا بھائی تو ساری زندگی دے نفل دے دے پھر بھی یہ نیکی تینوں نہیں دے سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خانہ کعبے دے اندر نماز عشاء دی جماعت کرا رہا ہوں اور میری ماں سیدہ آمنہ منو آواز دے دے وے تو میں جماعت چھوڑ دینی ہے اور اپنی امی دی آواز دے لبیک آکھا۔ تو یہ چیزاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے سب خراب ہو چکی ہیں، لوگ دوستی تعلق اور محبت شعبہ ہی نہ، آپ آئے اور دشمنوں نو جوڑ دیتا، انہوں دے دل جوڑ دیتے، اور وہ قبیلے جڑے 100 سال تو جنگ کر رہے ہیں وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ اور یہ آپ دی شان ہے کہ اس وقت مسلمان چاہے مشرق ہے چاہے مغرب دے اندر ہے تو آپ نے سب نو بھائی بنا دیتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک شک جو ادب والی ہے، میں چند گزارشات اس تے آپ دی خدمت چرز کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دا ول اللہ نے دسیا ہے کہ حضور دا ادب کس طرح کرنا ہے، ایک کس نے دسیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دسیا ہے۔ ایک صحابی نے انہوں نے قربانی کی تھی، قربانی والے دن کی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے قربانی نہیں کی تھی، اس نے پہلے کر لی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ہوں تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے قدم نہ بڑھاؤ۔ کی مسئلہ کہ وال اللہ دس رہا ہے، بندے نے قربانی بھی کیتی ہے اور کدوں کیتی ہے؟ قربانی والے دن کیتی ہے، قربانی بھی ٹھیک ہے، لیکن کی حکم آیا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ ایمان والے ہوں اللہ اور دے رسول تو اگے قدم نہ بڑھاؤ۔ قربانی نہیں ہوئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اس نے کر لے۔ اسی طریقے بارگاہ نبی چوہی صاحب ہمدے نے کہ یا رسول اللہ میرے کول تو ہن قربانی نہیں ہے اس طرح دی، تو قربانی لی عمر دا تقاضا ہے کہ بکرا کتنا ہوئے؟ 1 سال دا۔ اس نے ان 6 مہینے دا پیش کر دیتا، فرمایا تیرے کو لے ہے، تیرے لئے اجازت ہے، اس تو بعد قیامت تک کوئی بھی نہیں یہ کر سکتا۔ تو اپنے امتی تے شفقت بھی فرما دیتی۔ اسی دیکھ دے ہاں دوست نے خواجہ محمد قمر الدین شیلوی رحمت اللہ علیہ دا نام لیا، اس وقت میری عمر اس طرح دی ہاں تو او کی کر دے سن، وہ مجلس سے تشریف لے ہم دے ہاں 2-3 ایتاں ایک قاری صاحب پڑھ دا ہاں
اور کوئی ایک صاحب نات دے 2-3 شعر پڑھ دے سے تو باقی ساری گفتگو علم تے ہوندی ہاں ہن نام لیندے ہاں تے کم بڑیاں والا سی چھوڑ دیتا ہے آپ فرماندے سن کہ میں پوری زندگی مسواک تو بغیر ایک نماز بھی نہیں پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اداواں اپنائیاں ہیں تو اللہ پھر ہی اس بندے نو اپنا محبوب بنانا ہے جنہا رسول اللہ دا غلام ہو جائے تو ہر وقت انہوں دی گفتگو عالمانہ ہاں اس وقت انتہائی دکھ والی جڑی بات ہے کہ ساڑھے جتنے مبلغ ہیں یا نعت خان تبلیغ کر رہا ہوندہ ہے یا سٹیج سیکٹری تبلیغ کر رہا دونوں گھر ہی عالم نہیں ہیں اور دونوں گھرن ہوئے نہیں پتا کہ کلمات شریعت دے مطابق ہیں یا نہیں ایک عظیم ظلم عظیم ہے جڑا قوم تے کر رہے ہیں اور اس دا صلہ آپ بے شک ناراض ہو کہ اس کونے تو اس کونے تک کتنے نوجوان ہیں کہ رسول اللہ دی محفل ہے اور سرو ننگے بیٹھے ہیں جدو ایک بڑے بزرگ ہاں ادو ننگے سر نان بیٹھن دیں دے اور نعت خان کوئی ایسا نہ جڑا ایک شعر پڑھ کے کیا ہونا میں دعا پڑھ رہا ہاں تے سونا شعر ہے وہ دن بھی تیرا کی کام ہے تو صرف نعت پڑھ کے تشریح کرنا یہ تو علماء دی شان ان کو نعت پڑھدا ہے تو ادا آئے شعر بڑا ہی سونا نے وہ اس دوتے 2 منٹ لیندہ ہوندہ نہیں عجیب تماشا بنا دیتا ہے اور نقابت والا شعبہ ہی کوئی نہ اس میں جس وقت خواجہ محمد قمر الدین شیلوی رحمت اللہ علیہ ایک سمجھدار آدمی ہاں وہ صرف ایک لفظ نام لیندہ ہاں کہ میں فلاں صاحب نو دعوت دے رہا ہوں بس اس کے علاوہ کوئی لفظ تاکہ وقت ضائع نہ ہوئے اور عشاء دی نماز دے نال تقریر کرنی 2-2 گھنٹے گفتگو ہونی 3-3 گھنٹے گفتگو ہونی لوگاں دے اندر علم دی روشنی ہونی ہن 2-2 3-3 گھنٹے شعر اے سن کے لوگ نعرے مار مور کے گھر چلے جاندے ہیں اور حقیقت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد لے آئے ہیں وہ مقصد ہی کدی نہ بیان ہوئے اتنی بات ہے جھنڈیاں لا لیاں روشنی کر لی خوشی منا لی یہ مقصد پورا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلماً کہ لوگوں میں معلم بڑھا کے بھیجا گیا ہاں میں دین اسلام سکھان واسطے آیا اور اللہ فرما رہا ہے محبوب دعا کی کرنی ہے قل رب زدنی علما کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی بچہ دین علم حاصل کرنے لئی گھرو چلدا ہے اس نے قدمہ تھلے فرشتے پر بچھا دیں دے دنیا دا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کوئی صدر وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جنہوں اے پروٹوکول ملے کو دے قدمہ تھلے فرشتے اپنے پر بچھایا کریں اے طالب علم دی شان ہے کہ علم دین لے گھرو چلنے تو اس دے قدمہ تھلے فرشتے پر بچھا دے ہیں تو علماء دی کی شان ہوئے گی یہی وجہ ہے کہ پہلے علماء جڑے ہیں غیرت مند علماء ہیں وہ 4 ٹکے لے کے گفتگو کرنے والے نہیں سن امام بخاری رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت آیا اس نے کیا کہ میرا بیٹا ہے گھر آ کے حدیث پڑھاؤ آپ فرمان لگے ہوئے اے علم حدیث ہے کیا بادشاہ دے گھراں چاہ کے پڑھایا جانا ہے بیٹے نو مدرس سے بھیج آ کے پڑھیا کرے بادشاہ پھر آ گیا اس نے کہا امام بخاری ایسا کرو کہ میرا بیٹا ہے بادشاہ دا بیٹا ہے میں بھیج دینا پر تنہا پڑھاؤ آپ نے فرمایا بچیاں دے وچ پڑے گا پھر تیسری دفعہ آیا کہ ان کر لو اگے بٹھا دیتا کرو کہ بادشاہ دا بیٹا ہے آپ فرمان لگے دوسرے بچیاں دی جتیاں چ بھی اس نو جگہ مل گئی تو بڑی شان ہے اس اج انہاں لوگاں دے نام چمک رہے ہیں ادب دا تقاضا ہائے اے بات خواجہ محمد قمر الدین شیلوی رحمت اللہ علیہ دی کر رہے ہیں وہ دوست نے کیتی تو میرے بات ساری ذہن چگے آ گئی کیوں کہندے ہیں کہ بھئی محفل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دے جسم تے مکھی نہیں بیٹھی پوری زندگی
آپ دے کپڑے تے مکھی نہیں بیٹھی تو امتی اگر یہ محفل منائے تو خوشبو اس جگہ تے پھینک دیو کہ ہر طرف خوشبو ہوئے کہ جس دا ذکر ہو رہا ہے وہ خوشبوئیں والا ہے. جڑے صاحبان آمن وہ ایسے ادب دے نال آ کے بیٹھن کہ رسول اللہ دا نام لیا جائے گا تو لہٰذا سر اچھا کوئی نہ کرے. اور انہاں دے محافل دے اندر یقیناً ایسا ہویا کردہ. کیوں ادب نہ کریں نا؟ صحابہ کرام دی حالات دیکھ لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماندے نے، امام بخاری نقل کر رہے ہیں. حضور دے وضو دا جو پانی ہے صحابہ تھلے نہیں گرنے دیں. وضو آپ فرما رہے ہوں دے نو تھلے لے لیں دے ہاتھ کر دے ہاں اور چہرے تے مل دے ہاں. اور کسی نو اگر پانی نہ مل سکے ہاں تو دوسرے صحابی دے ہتھاں نال اپنے ہاتھ مل لیا کردہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال کٹان دے نے تو صحابہ گرد چکر لگان دے نے ایک بال مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. مشہور ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بال ملے سن، آپ نے ٹوپی سی لے ہاں اور فرماندے نے پوری زندگی میں نو کدی بھی شکست نہیں ہوئی کہ میری ٹوپی چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال سلے ہوئے سن. تو اے او طبقہ ہے بیٹھ دے کی میں سن بارگاہ نبی دے اندر. تو تمام کتب حدیث نے لکھیا ہے کہ صحابہ انج بیٹھ دے سن گویا کہ انہوں دے سران تے پرندے بیٹھے ہو ان کے کوئی حرکت نہ کر. ایک حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور دی بارگاہ چ شرف حاصل ہا کہ او اوپر سرکار والو وے دے ہاں نبی پاک انہوں والو ویک کے مسکران دے ہاں حضور والو ویک کے مسکران دے باقی کسی دی جرت نہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں اپنی خالہ دے گھر رات نو ٹھہریا. آپ دی خالہ سیدہ میمونہ ام المومنین ہیں تو انہوں دے گھر ٹھہرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راتی سیدہ میمونہ دے گھر آگئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میری خوش قسمتی ہاں کہ میں نو پتہ چل لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کس طرح گزار دے ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ صبح سحری دا وقت ہویا اذانوں تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سیدہ میمونہ نو اٹھایا. فرماندے نے میں نو بھی اٹھا دیتا میں اگرچہ بچہ ہاں. اور اگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے یہ حضور دی عادت مبارکہ ہاں کہ آپ چند دہان کہ میرے امتی صبح اٹھیا کریں اور بچہ نو بھی جگا دیتا کریں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں حیران ہاں لوگاں تے کہ میں صبح اٹھتا ہاں پرندے جاگ رہے ہوندے نے اور بندے ستے ہوئے ہوندے کہ اشرف المخلوقات انسان ہے. اے ستے ہوندے نا پرندے صبح اللہ دی یاد وچ مصروف ہوندے نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس نے اٹھایا کہ بیٹا وضو کرو نفل پڑھو. حضرت عبداللہ بن عباس نے میں وضو کر کے آیا تو سرکار نے سجے پاس سے میں کھڑیاں کر لیا. تو آپ ادب والے ہاں تھوڑی دیر لی ہاتھ مننے پھر پیر پیچھے گھسیٹ دے پیچھے ہو گئے. دو نفل پڑے. جدو سرکار نے سلام پھیرے عبداللہ ابن عباس دا بازو پکڑیا پھر نال کھڑا کر لیا. پھر دوسری دفعہ دو نفل پڑے. عبداللہ ابن عباس نے دوسری دفعہ بھی پیر پیچھے گھسیٹ کے کر لے پیچھے دو نفل پڑے. تیسری ویری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑیا آکھیا عبداللہ ابن عباس تو میرے برابر کیوں نہیں نماز پڑھدا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس دی کی جرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برابری کرے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس نے علم قرآن عطا فرما. صاحب تفسیر روح المانی سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اللہ نے کتنا علم قرآن عطا فرمایا. حضور دی امت دا پہلا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا اثر ہویا. عبداللہ ابن عباس کو سوال ہویا کہ تمہیں اللہ نے کتنا علم قرآن عطا فرمایا؟ آپ فرماندے ہیں اللہ رب العزت نے اتنا میں علم قرآن عطا فرمایا کہ میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے میں کھرا نہیں کٹدا میں قرآن کھول دا ہاں میں پتہ چل جاندہ ہے کتھے. تو یہ وہ طبقہ ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم دین سکھی.
اس علم نو اس وقت دن بدن پسے پشت ڈالیا جا رہا ہے، یہ قدر و قیمت گھٹائی جا رہی ہے، اور اس نو کی کر رہے ہیں؟ اسی نات نو ترجیح دے رہے ہیں علم دین تھے۔ چیک کر لینا اپنی محافل دے اندر، او دا اثر ہو رہا ہے کہ کتنے نوجوان زندگی گزر جاندی ہے، انہوں نے غسل دا طریقہ نہیں کسی نے سکھایا۔ کتنی ماما ایسیاں ہیں زندگی گزار بیٹھیاں ہیں، انہوں نے کسی حیض و نفاس دے مسائل نہیں سکھائے، کپڑے پاک کرنے دا طریقہ تک نہیں سکھایا، اور پوری زندگی اسی محافل دی اسے تے ہی گزار دیتی ہے کہ 10 بندے نعت پڑھ چھڑے کریں۔ پھر مولوی صاحب دی اگلی ترتیب بھی انوکھی ہوگی، اس نے دیکھیا انہاں تے لوگ پیسے سٹ دینے تو مولویاں نے بھی شعر پڑھنے شروع کر۔ ظلم عظیم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے تنو علم دین عطا فرمایا ہے تو 8 سال علماء دی خدمت اچ گزارے ہیں، کیا اتھے شعر سکھدا رہے ہیں؟ کیا قرآن دی آیت نہیں ہوندی؟ کیا رسول اللہ دا فرمان نہیں ہوندا؟ کیا اللہ دے قرآن اچ کوئی لذت نہیں ہے؟ کیا دنیا دا شاعر ہوئے، دنیا دے شاعر دے کلام دے اندر لکھاں غلطیاں ہو سکدیاں نے، اللہ دے کلام اچ غلطی نہیں ہو سکدی، رسول اللہ دے فرمان اچ غلطی نہیں ہو سکدی، لیکن وہ عزت و عظمت دی ترتیب الٹ کر دیتی کہ جتھے لوگاں نو دین سکھایا جانا ہا تے اگے پیچھے کر، پر سکھن لی طریقہ کار رہا کہ پہلے ادب ضروری ہا۔ یہی عبداللہ ابن عباس نماز دے اندر کیوں ادب کر رہے ہیں؟ آپ دے والد حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا ہیں۔ کسی نے سوال کیتا، عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا تسی بڑے ہو؟ مقصدہ عمر دا تقاضا، لیکن ایسا ادب وہ فرمان لگے بڑے تا نبی پاک ہی ہیں، میں کون ہاں بڑا ہوں، لیکن ان کوئی 2-4 سال پہلے دنیا چ میں آ گیا ہاں، کوئی بات بھی سمجھا دیتی کہ دنیا چ میں 2-4 سال پہلے آیا ہاں، پر میں بڑا نہیں، بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو انہوں نے ادب دی سمجھ آ گئی ہاں، اور کیوں نہ کریں ہاں کہ جبرائیل علیہ السلام دی یہ پوزیشن ہے۔ امام بہقی نے لکھیا ہے کہ صحابہ حیران ہو گئے، ایک بندہ آیا نہیں سمجھ لگی کون صاحب نے، آ کے دروازہ مسجد نبی چو اندر آیا، اتحیات دی شکل اچ بیٹھ گیا، پھر وہ کھڑا ہویا اور اس نے ہاتھ بننے آکھے یا رسول اللہ اجازت ہے میں تھوڑا جا اگے آ جاواں؟ صحابہ نے اسی غور نال دیکھیا، آپ نے اجازت دے دی تھی، تھوڑا جا اگے آ کے بیٹھ گیا، کچھ لمحہ بعد پھر کھڑا، یا رسول اللہ اجازت ہے میں تھوڑا جا اگے آ جاؤں؟ پھر اگے ہو گئے، پھر کچھ عرصے بعد یا رسول اللہ میں اگے آ جاؤں؟ چلدا چلدا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھ گیا، اس دے ایک گوڑے حضور دے گوڑیاں دے نال مل گئے، وہ گلہ باتاں کر کے چلا گیا۔ تو صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ سے ایک کدی نہیں پہلے بندہ دیکھیا، کون ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے ادب دا ول سکھان واسطے آئے ہاں، کہ جرت نہیں ہوئی کہ اگے انجے آ جائے، اگے چلدا چلدا نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان دا ادب سکھایا ہے کہ کسی دی گردن پھلانگ کے اگے نہ ہو، جتھے جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ، کہ ہر مسلمان دی ایک عزت ہے تو ہر ایک دی عزت وقار دا خیال کرو۔ اور عزرائیل علیہ السلام جس نے زندگی کدی کسی کو نہیں پوچھا اندر آ جاواں کہ نہیں، امام بخاری نے حدیث لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے وقت اس نے کنڈا کھڑکایا کہ اجازت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزرائیل ہے، اس نے پوری زندگی کدی کسی دا کنڈا نہیں کھڑکایا، لیکن آپ دا ادب یہ ہے کہ اگر اجازت نہ دیو ایک کدی بھی ایک قدم بھی اندر نہیں رکھ سکے گا، کہ انہوں نے آداب دا ول آ گیا کہ ادب کس طرح کرنا چاہیے ہے۔ صحابہ کرام کی کر دے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کنڈا کھڑکانا نا، کنڈا تو نہ کھڑکان دے، گھنٹیاں میں اسے لے کوئی نہ، ناخنا نال اوپر انجن کرنا کہ اتنی اچھی آواز نہ پیدا ہو جائے کہ جدنال بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے وصال تو بعد سرکار دے پڑوس سے ایک بندے نے کیل ٹھوکنا شروع کیتا دیوار دے اندر، آپ نے پیغام بھجوایا کہ کیل ٹھوکنا آواز پیدا ہوئے گی، حضور دی بے ادبی ہے، کہ آداب دے ایسے طریقہ کار سکھا دیتے سن۔ اور اس طبقے نے پہلے ادب کیتا ہے، پھر سارا کچھ انہوں نے جولی چاہ گیا ہے۔
بات یاد رکھنی ہے، علم تو بھی پہلے کی ضروری ہے ادب. اے الحمدللہ اہل سنت دے اندر دعوے والی بات ہے، عمل دی ضرور کمزوری ہے پر ادب دی کمزوری نہیں ہے. ادب جتنا ممکن ہو سکے جو ول عمدہ ہے اینی کر لو، اپنے عقل اپنے علم دے مطابق ادب والا شعبہ کسرت نال اپناندے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جدوں ول پورے آ جان گے تو پھر یہ پورا ہی ادب کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاضی ایاز مالکی شفا شریفے لکھ دینے، سرکار جس ممبر تے بیٹھ کے گفتگو فرماندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس ممبر دے اوپر سٹیپ تے نہیں بیٹھے، اس تو تھلے آلے تے بیٹھے. صحابہ نے عرض کی تھی ابو بکر کی وجہ ہے؟ نہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ دے رہے ہیں، میری کی جرت ہے کہ میں اس جگہ تے بیٹھا جیتے نبی پاک بیٹھے کر دے. حضرت ابوبکر صدیق دا وصال ہویا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو بھی تھلے والے سٹیپ تے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا میری یہ جرت بھی نہیں ہے کہ میں ابوبکر صدیق دی برابری کرا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا شہدائی صحابی ہے، ڈونڈ ڈونڈ کے وے دہان سرکار کیویں کر دینے انہیں کرا. جتے سرکار دے قدم لگ دے ہاں ممبر تے اتھے اپنے ہاتھ لگان دے ہاں، پھر چہرے تے ملیا کر دے ہاں کتے میرے نبی پاک دے قدم لگیا کر دے. اور یہ صرف اے نہیں، اگے امت دے اندر بھی بڑے لوگوں نے ایسا کیتا ہے، بڑے لوگوں نے ایسا کیتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف محدث مدینہ، آپ نے پوری زندگی ایک حج کیتا، پھر عمرے تے بھی نہیں گئے. لوگوں نے سوال کیتا مدینہ شریف رہ کے عمرہ نہیں کر دے؟ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ لوگوں اگر ہو سکے تو کوشش کرنا تو ہنو موت مدینہ شریف آئے، کیونکہ سب تو پہلے میں شہر مدینہ والے دی شفاعت کروں گا. تو امام مالک فرماندے نے میرا دل نہیں کردہ مدینہ چو باہر جانتے کہ دی موت نہ آ جائے. لیکن مدینہ شہر رہ کے کردے کی سن، گلیاں دے وچ جدو چل دے ہاں تو دیواراں پکڑ کے چل دے ہاں. لوگ دیکھ دے ہاں، شاگرد پوچھ دے ہاں امام مالک دیواراں پکڑ کے کیوں چل دے ہو، درمیان اچ کیوں نہیں چل دے؟ وعدن درمیان اچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم لگے ہوئے نے کہ دیں میرے قدم رسول اللہ دے قدمہ دے اوپر نہ آ جائے. تو دیواراں پکڑ پکڑ کے ساری زندگی شہر مدینہ چلے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ادب والا شعبہ خراب نہ ہو جائے. تو اس طبقے نے جو کچھ حاصل کیتا ہے وہ ادب جو ہی حاصل کیتا ہے. جو اشارہ ہوندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بس اس تو ہٹ کے پھر انج نہیں، اپنی مرضی نہیں، وہ ساڑھا معاملہ ہے کسی اپنی مرضی کر دیں. انجی عاشق بن دیا ناریاں نوریاں نالنا عمل علی شعبے کوئی عشق نہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سفر دے اندر آ رہے ہیں اور سفر دے اندر کی ہویا رستہ چھوڑ دیتا، ایک درخت دے تھلیوں گزرے. آپ دا غلام نال ہے، وہ حیران ہے کہ بھئی اے سڑک جا رہی ہے تو تھوڑا جا تھلے کیوں اتر رہے ہیں؟ آپ تھلے اترے، ایک درخت دے تھلوں گزرے، آپ دی دستار مبارک ٹینی دے نال اڑ گئی. یہی وہ چند ہیں لیکن تھوڑی اڑی تو کھول کے اڑا چھڑ گیا. غلام نے پوچھا مولا علی شیر خدا کو لو حضور کی مسئلہ ہے؟ ایک تو رستہ چھوڑ دیتا ہے. آپ فرمان لگے دوست ایک زمانہ ہا اسے رستہ ایتھو گزردہ ہا پر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں آیا ہاں تو حضور ایتھو گزرے ہاں اسے اے راہ نہ راہ آئے ہاں. تو جدو نبی پاک گزرے ہاں تو آپ دا قد مبارک تھوڑا جا لمبا ہا اچھا ہا تو آپ دا امامہ شریف اس ٹرینی نال اڑ گیا ہا. میرا قد چھوٹا ہے اڑیا نہیں میں آپ اڑا چھنڈیا ہے. حضور دی ادا پوری ہو جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک میدان چاہے گھوڑے تے سوار نے 7 چکر لگا دیتا ان بغیر وجہ دے پھر سدھے ہو گئے. ساتھی پوچھ دیں عبداللہ ابن عمر کی وجہ ہے 7 چکر کیوں لگا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مینوں کیوں دا نہیں پتا، میں حضور دے نال آیا ہم آپ نے تھے چکر لگائے ہن، کیوں لگائے ہن بس نہیں پتا، میں بھی انہیں چکر لگا دیتے ہیں.
ایک صحابی نے پوری زندگی ہے بٹن نہیں بند کیتے، تو انہوں نے سوال کسے نے کیتا، بھئی بٹن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دے ہاں تو تسی بٹن کھول کے نہ بیٹھیا کرو۔ انہوں نے کہا جی میں صرف ایک دفعہ حضور دی زیارت کر سکیا، زندگی دوبارہ نہیں دیکھ سکیا، لیکن جدو میں دیکھیا ہاں ادو کھل لے ہاں، میں نہیں بند کر سکتا۔ پوری زندگی نہیں بٹن بند کیتے کہ میں جدو حضور نو دیکھیا ادو بٹن کھل لے ہاں، میری کی مجال کہ رسول اللہ دے بٹن کھلے ویکاں اور میں بند کر دے ماں۔ تو یہ نال انہوں دی ترتیب ہاں کہ آداب دے نال کی کر دے ہاں، جی میں حضور نو وے دین انہیں کر دے ہاں، مرضی اپنی نہیں کر دے۔ ماں تک اولیاء اللہ صاحب نے کیتا ہی یہی کام ہے۔ ہندوستان دے ایک بہت بڑے مشہور ولی اللہ نے اپنے بیٹے نال بیٹھے نے روٹی کھان لگے، کہا بیٹا کدو دا سالن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کدو نال پیار کیتا ہے، تو کدو نو نا محبت کرنی ہے، محبت نالے سالن کھایا کرنا ہے۔ اور بچہ ہاں اس نے کہا ابا جی میں نو کدو پسند نہیں۔ والد اٹھیا تلوار لئی گردن اتار دیتی کہ اگر تینو کدو پسند نہیں تو تیرے جیسا بچہ میں نو پسند نہیں، کہ حضور دی پسند نو تو پسند نہیں کر رہا۔ تو حق تو یہی ہاں کہ اسی پہلے تو ادب کر دیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے سن؟ صرف آئے سن اور خوش ہو جانا بس؟ کیوں آئے سن؟ آؤ قرآن پاک دس رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آئی تو 4000 سال پہلے دعا کی، قرآن پاک دا پہلا پارہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ یا اللہ او محبوب میری نسل چ بھیج دے۔ اور یہ دعا کدوں کیتی ہے؟ خانہ کعبہ بنا کے، دیواراں بنا رہے سن باپ بیٹا مل کے، اور باپ بیٹے نے مل کے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ محبوب جدی چرچے پہلے تو ہو رہے ہیں وہ ساڑی نسل چاہ جائے۔ اچھا تسی تے سنے ہو سی مسئلہ بھئی جڑا کعبے وال پہلی نظر دیکھے حاجی اور عمرے والے نے مسئلہ سکھایا جاندہ ہے، جدو تیری پہلی نظر کعبے تے پوے جو دعا مرضی منگی اللہ قبول کرے گا۔ تے جس نے کعبہ بنایا ہوئے تے او دعا کرے اس دی دعا قبول ہوئے گی کہ نہیں؟ کہ تو کعبے نو دیکھن والے دی یہ شان ہے، اور جو کعبے نو ہتھنال تعمیر کر رہا ہوئے۔ تو اس دعا دے 26 27 100 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے، اور آپ نے وہ اشارے بھی کیتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے کم کرنا ہے وہ کی ہے، یتلو علیہم آیات کا، یا اللہ تیرا محبوب آکے لوگوں نے قرآن سنائے گا۔ میں بڑی محافل تے گیا زندگی دے اندر، بڑی محافل، اللہ کرے نیکہ دی محفلیں زندگی گزر جائے جڑے 4 سانے، لیکن انتہائی افسوس چونکہ قرآن نال اپنا شغف کم ہے، کوئی کاری ٹھیک قرآن پڑھے نہ کوئی سبحان اللہ، نہ واہ واہ، نہ ہاتھ کھڑے، نہ ادھتے کوئی پیسے سٹے۔ اللہ دا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں دنیا نو قرآن سکھاوینا ہے، یتلو علیہم آیات کا، اور جنہوں نے سکھایا اور پڑھ دے کتنے سن۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ گھوڑے تے سوار ہون لگ دینے، رکاب ایک قدم رکھ دینے، بسم اللہ شروع کر دینے، دوسری رکاب دے پہنچن تک پورا قرآن پڑھ دینے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کھڑے ہو جاندے، 2 رکعت دی نیت کر دینے، 2 رکعتاں دے اندر پورا قرآن پڑھ دینے۔ حضرت سید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتاں پڑھ دینے، پورا قرآن نچ پڑھ دینے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتاں دی نیت کر دینے، پورا قرآن پڑھ دینے۔ اس وقت حالات کی ہو گئے، 20 رکعتاں ہو دیاں تراوی دیاں، اور دے سوا پارا نہ کوئی پڑھدا ہے نہ پیچھے سندا ہے، پڑھنے والا وہ اتنی تیزی پڑھ رہا ہے کونوں نہیں پتا ٹھیک پڑھدا پیا کہ نہیں۔ یعنی قرآن کریم جس مقصد لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہے ہیں وہ مقصد ہی بھلا دیتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ امام حسن اور امام حسین پاک نے دودھ پلان دیا، 2 تو 2.5 پارے قرآن پڑھ دیا۔ آج اسی سکھا دئیے
کوئی ماں ہن انج کرنا شروع کر دے دودھ پلاندا قرآن دا ایک رکوع پڑھ دیتا کرے، دیکھو بھلا اس دودھ وچ قرآن دا اثر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے کہا فاروق اعظم میرے مشکل ہے، پریشانی ہے، ضرورت ہے، انہوں نے کچھ پیسے دے دیتے، پھر دوبارہ چلا گیا، پھر دے دیتے، پھر تیسری بار گیا، آپ نے فرمایا جلے قرآن ہوندہ ہے کسے لوگاں دے اگے سوال کرنا ہے، یا اللہ دا قرآن پڑھ تیرے سارے معاملات ٹھیک ہو جانے۔ وہ بندہ گھر چلا گیا، مہینہ نہیں آیا، آپ دے دل لے چاہی کہ دئیوں دا دل نہ دکھ گیا ہوئے، میں انہوں ڈانٹیا ہے، حالانکہ نیت خوبصورت ہاں، بندے نے بلوایا، آکھا میرے دوست دل تے نہیں دکھیا، اس نے کہا حضور تسا فرمایا ہاں قرآن پڑھ، میں نے مہینہ ہو گیا دن رات قرآن پڑھنا ہاں، اللہ نے اتنا دے دیتا ہے تو ہڈے کو منگن دی ضرورت ہی ختم ہوگی۔ آج قرآن پاک اسی چھوڑ دیتا تو سارے معاملات ہی خراب ہو گئے۔ چھوٹا جا معاملہ ہوندہ ہے، عورتاں جا کے پیران کو تویز لے رہی ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک غیرت سکھائی ہے کہ عورتاں بے پردہ ہو کے غیر کل جایا کریں بھامے پیری کیوں نہ ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ حیدر کرار پہلی نظر جڑی قدرتی پائے جائے گی وہ معاف ہے، جدو دوبارہ کسے غیر عورت وال دیکھو گے زنا شمار ہوئے۔ قرآن دا دامن چھوڑ دیتا کہ حضور دا آن دا مقصد ہاں قرآن پاک پڑھنا، مقصد ہی بھلا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دا بچہ ناظر قرآن پڑھے، کس طرح پڑھے؟ کنز الامال دے اندر حدیث موجود ہے کہ ناظر پڑھے، جس دن اس نے قرآن پورا پڑھ لیا اس دے ابا جی دے پچھلے گناہ اللہ سارے معاف کر دے۔ اور اگر وہی بچہ قرآن مجید حفظ کر لوے تو اس دے والد نو انعام ہے کہ اللہ رب العزت او دے ابا جی نو سونے دا تاج پہنائے گا۔ اے پہلا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دہا، اور مقاصد اپنے ہاں بیان کرنا تو جرم ہے۔ اسی خالی نعرے نورے لانے ہاتھ کھڑے کیتے، واہ واہ کیا بات، بس کیا بات، تے ختم ہو گیا۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال قرآن نازل ہوندہ رہا تو لوگاں نو دین سکھایا، قرآن سکھایا، وہ قرآن تو سے نہیں پڑھ دے۔ اور اس تو بڑا ایک عجیب تماشا سی یہ کرنے ہیں کہ انگلش میڈیم میں ساڑھا بچہ جائے صبح تیار کرنا ہے، او دی وردی استری ہو رہی ہے، بوٹ پالش ہو رہے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، 1000 فیس ہے، 2 ہے، 3000 ہے، بڑی خوشی نہ لدا ہو رہی ہے۔ اور قرآن پڑھنے لی بچے نو امام مسجد کو بھیجنا ہے، او دلی کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے استاد دی کوئی عزت نہیں ہے۔ میں ہر جگہ تے بات بیان کرنا اس لیے کردہ ہاں، کل اللہ رب العزت دے حضور میں سرخرو ہو جاواں کہ ساڑھے احباب اس شہر دے اندر ایسے لوگ ہیں، ایک نات خان تے اتنے پیسے سٹ دینے جڑے پورے سال دی امام مسجد دی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوندی۔ انہوں نے دین کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جنہوں نے شیرہ تے تو اڑا دیتے پیسے، اور جو 5 ٹائم انہوں نے جماعت کرندہ ہو دی کوئی عزت نہیں ہے، جو انہوں نے بچے نو قرآن سکھاندہ ہو دی کوئی عزت نہیں ہے، اور انگلش پڑھان والا ہے انہوں 3000 فیس دے رہا۔ تو قرآن پاک دا استاد سارے اساتذہ نلوالا ہوئے گا، اوپا میں فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، میتھ پڑھے، انگلش پڑھے، لیکن قرآن والا جو چیز آلہ ہے وہ دا استاد بھی آلہ ہوئے گا۔ اور قرآن دا پہلا استاد کون ہے؟ ساری کائنات دا سردار ہے، باقی ساری کائنات حضور دی شاگرد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استاد الرحمن علم القرآن۔ اور دوسرا شیخ قرآن دس رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پڑھان نہیں آئے، قرآن سکھان آئے ہیں کہ دا معنی کی ہے، مفہوم کی ہے، کس جگہ تے نازل ہویا ہے، دا مدعا کی ہے۔ وہ اج کی حال ہو گیا بھئی یہ بچہ نے جی پی ایچ ڈی کیتی ہے، LLB کیتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ دا ترجمہ نہیں ہوندہ۔ والد فوت ہو گیا ہے، جنازہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا، قرآن چھوڑ دیتا ہے، دا علم سکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک لکھی ہوندے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تو اڈے چو سب تو بہتر ہو ہے جو قرآن دا علم سکھائے اور سکھے۔ تو
تو اس شعبے کمزوری کیوں؟ وہ صرف کیا جھنڈیاں نال ہی حضور دی خوشی ہوگی کافی ہوگی؟ بس تسی اگلے کم کر دے کسے وابی دی جرت نہ ہو سکنے کہ ہر بندے نو دیکھیا رسول اللہ دی یاد آ جان، تو شکلہ تو پتہ ہی نہیں چلدا عاشق رسول ہے، منہ اس دا عشق والا نظر ہی نہیں ہوندا، او دا عمل و کردار حضور دے عشق والا نظر ہی نہیں ہوندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے درمیان بیٹھتے سن، کرسی تو اچھا نہیں سن بیٹھتے، حدیث دی کتاب اٹھا کے دیکھو، وچ بیٹھتے ہیں، درمیان وچ بیٹھتے ہیں، لیکن اوپر آن والا بندہ کی میں پہچاندا کہ کنڈ اُدے کسے دی نہ ہوندی، ہر ایک دا منہ اُدے ہوندا، جی میں کعبے علی صاحب دا منہ ہو جانا۔ سرکار نہیں اچھا بیٹھتے رہے، ایک کو لباس ایک کو شکل سمجھ نہیں لگ دی، لیکن وہ سمجھ اتھو ہی لگ دی کہ جدے سب دے چہرے ہوندے آن والا پہچان لیندہ ہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قد مبارک ویسے لمبا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عزت اور وجاہت عطا کیتی ہے کہ بڑے تو بڑے قد والا آپ دے کول بیٹھیا تو اچھے آپ ہی لگ دے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو چل دے ہیں تیز نہیں چل دے، وقار نال چل دے نے۔ آپ نے تو یہ بھی فرمایا جماعت ہوئی کھڑی ہے دوست دوڑ کے نہیں آنا مسجد کہ عزت و احترام ہے، تو گھرو چل پہ ہے اللہ تیری نیت نو دیکھ کے ادھا عجر دے دے گا، عزت وقار نہ لا کے جماعت نال مل جب ہمیں رکعت نکل گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سکھایا ہے، آپ چل دے سن صحابہ دے کہ حضور دے قدمہ زمین اکٹھی ہونا شروع ہو جاندی ہا اور سانو پیچھے دوڑنا پڑا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے زمین کیوں اکٹھی ہوندی ہے؟ انہوں نے لکھیا دی وجہ ہے کہ اس جگہ تے حضور دا قدم لگدا ہے تو اگلی زمین نو ترس آوندا کہ کاش میں نیڑے لگا میرے تے بھی حضور دا قدم آ جائے، کیونکہ جس جگہ تے رسول اللہ دا قدم آ گیا وہ جگہ بھی بے مثال ہوگی۔ تو اس تو آخری بات آئے میں مختصر کر رہا ہاں، وَيُزَكِّهِمْ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنے واسطے آئے ہیں، لوگاں دے دلوں نو دھو دیتا ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک خود آدھے نے کہ میں نبی پاک دا مخالف ہاں، دشمن ہاں، حتیٰ کہ اتنی دشمنی کہ ایک دن تلوار لئی اور سوچیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ طواف کعبہ فرما رہے ہونگے، میں بھی جاننا اور آپ نے آج قتل کر دیں۔ چلنا شروع کرتا، طواف شروع کیتا، اگے سرکار آ گئے، آپ نے روک لیا اور کہا اے تو فضالہ ہیں؟ اس نے کہا جی میں فضالہ ہوں۔ فرمایا کیوں آیا ہیں؟ اس نے کہا جی میں طواف کرنے واسطے آیا۔ آپ نے فرمایا تیرے دل وچ کی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے دل وچ اللہ نو یاد کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ دا خوف کر، رسول اللہ تو دل چھپا سکنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کیتا ہے، فضالہ دن اپنا دست مبارک میرے سینے تے رکھ دیتا، تو دست رکھیا جویں ہاتھ مبارک رکھیا، فضالہ آدھا ہے نہیں سمجھ لگی اور نفرت ختم ہو گئی اور حضور نال پیار ہو گیا۔ آپ نے جی ہاتھ پیچھے ہٹایا ہے اتنی دیر لگی کہ میں نو ساری کائنات سب تو زیادہ پیارے نبی پاک لگنا شروع ہو۔ اسے وقت کلمہ پڑھیا، حضور نے کوئی تبلیغ نہیں ہے جے فرمائی، چونکہ نظرہ والی یہ تبلیغہ خالی ہاتھ مبارک ہی رکھیا بس۔ فضالہ گھر چلا گیا، لیکن جدو جا رہا ہے تو اگے ایک عورت کھڑی ہے، عورت نے آواز دے دیتی فضالہ، نہیں ادھو ویکھی، پھر آواز دیتی فضالہ، پھر نہیں دیکھ، تیسری بھی اس نے کہا فضالہ کی ہو گیا تینوں؟ فضالہ نے چہرہ لپیٹے ہویا کپڑے نال، نیوی نظر ہا۔ اسلام دی شان ہے جدو دل چ نور آ جاندہ ہے، نظرہ شرم و حیا دے بدلے خود نیویاں ہو جاندیاں۔ تو جدو چلے آوازاں آ رہی ہیں، خیری چلدیاں کیا بی بی اسلام اجازت نہیں دیندہ کسے غیر عورت نال بات کیتی جائے۔ اس نے کیا عجیب آدمی ہے، تھوڑی دیر میرے نالی تو گلہ کردہ رہا ہے، ہون کی ہو گیا؟ اس نے کیا پہلے حضور دا غلام کوئی نام اور حضور دا غلام ہو کے آ گیا۔ اس طرح کایا پلٹ دی رہی ہے۔ اور آپ آئے کیوں ہیں؟ آؤ قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ
رب العزت او ذات ہے جس نے اپنے محبوب نو ہدایت دے کے بھیجیا. اور کیوں بھیجیا؟ کہ دین اسلام نو تمام دیناں تے غالب کر دیتا جا. حضور نے او ایسی جماعت تیار کی تھی جنہیں دن بدن چل دے گئے. اور کی ہویا؟ اسلام دا سکہ بڑھدا گیا، اسلام دی عزت اور عظمت دن بدن بڑھنا شروع ہو گئی. آپ سن دے ہو گے کہ فاروق اعظم دے دور دے اندر 27 ملکاں تے آپ دی حکومت، 22 لاکھ مربع میل تے حکومت تھا. اور ایک کس چیز نال کیتی ہے؟ اسلام دا زور اور جرت ہا کہ لیٹے ہوئے زمین تے ہوندے ہاں، اٹھاں دا سرانا ہا، لیکن ادھے بادشاہ نام سن کے فاروق اعظم دا کمرے ہوندے ہاں غیر مسلم. او کی چیز ہا؟ ایک صحابی نے سوال کیتا ہے، عمر بڑی شان ہے تیری، بڑی شان ہے، 22 لاکھ مربع میل علاقے تے حکومت کر رہے ہو. اور ترتیب کی ہا حکومت دی کہ آپ دے دور دے اندر کوئی جانور رستے چ گوا نہ کردا. جانور ڈریا کر دے ہن کہ فاروق اعظم سزا نہ دے دیں، رستے چ گوا نہیں کرنا. اس نے آ کے سوال کیتا کہ عمر کیا شان ہے تہاڈی؟ آپ فرمان لگے میری کی شان ہے؟ میری یہ اوقات تھا حضور دی غلامی تو پہلے میرے ابا جی نے آکھیا عمر اے 7 اٹھنے قطار اچ کھڑے کرو. فرماندے نے میں کوشش کی تھی سارا دن ایک قطار سدھے نہیں کھڑے ہو سکے، لیکن جدو میں حضور دا غلام ہو گیا جس چیز نو اشارہ کیتا سدھی ہو گئی. بھئی خود سدھا ہوئے گا تو کو اگے مننے گا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہیں منو گے، یاد رکھو اس بندے دی اوقات باہر انجے ٹور ہوئے گی تے گھر نہ بیوی مننے گی تے نہ بچوں دی گل من دے ہو، پر رسول اللہ دی نہیں مننی. یہ آخری بات کر کے چھٹی. چلو کوئی یاد رہ جاوے، دردہ دیئے گلہ دکھا دیئے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی مجلس سے ایک آدمی آیا، چھوٹا جا بچہ لے کے آیا، حضور اس نے دم کرو، اے بڑا بدتمیز ہے. آپ نے فرمایا بیلیے بیٹھ جا. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر کھڑا، اے بڑا بلو دا پٹھا ہے، ایک گل ہی نہیں مندہ، اس نے دم کرو. فرمایا بیٹھ جا. کچھ دیر بعد پھر کھڑا بچہ نو، اس سانو بڑے آنکھ چوئے ہوئے. آپ فرمان لگے نکمیاں وہ تو بچہ ہے، اتنے گلے کر رہے ہیں، تو وڈا ہے رسول اللہ دے ایک حکم نہیں مندہ، تو تیرا کی خیال ہے تو حضور دا نا فرمان ہوئے اور بچے تیرے فرما بردار ہو جا. تو نبی پاک دی غلامی اختیار کر لا، ساری دنیا تیری غلام ہو جائے گی. یہ شعبہ اپنا اتنا خراب ہو گیا کہ کسی نے سمجھ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹھن دا طریقہ کیا، کھان دا، پین دا، لیٹن دا. اس امت نے اتنی شان اللہ نے دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روٹی کھا لے تے صرف آخر تے آکھے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس لفظ دے بدلے زندگی دے سارے گناہ اللہ دے معاف کر. تو پیروی کر کے دیکھیے تو صحیح، اس نے سمجھ آ جائے گی کہ کی کرنا ہا. وہ اسی کر کی دیتا ہے. ساڈا وہ ماحول انج بدلیا کہ میں اگے حضرت صاحب نو کافی سارا لڑیا، بھئی جڑا طریقہ کار ہے لوگاں نو دسو کہ نماز عشاء دے نال محفل شروع کرو، اور جو دین آدھا ہے انج کر کے دیکھو، تلاوت کراؤ، ایک ادھے بندے کو نعت پڑھاؤ، تے نعت دی تشریح انہوں آکھو تیری ڈیوٹی ہی نہیں ہے، تو عالم ہی نہیں ہے. یہ پہلا شعر ہے تے آخری شعر ہے تے بڑا سونا شعر ہے، بھئی تو نعت پڑھ بس گل ختم، کی تماشا لے. اور اتنا وقت ضائع کر کے اکثر جگہ تے ہوندہ ہے. چونکہ یہ بات بھی ہے تانے غصے والی، پر میں کر چھڑدا ہاں کہ مولوی صاحبان پیسے لے کے آمدے نے، وہ سائنپ آمدے نے، وہ دن ٹھیک ہے رات نو میرا 12 دا ٹائم ہے، ٹھیک ہے 12 بجے اٹھا لے ویا. رسولو دے پٹھے نے نہیں سوچیا بلے دین بھی ویچن والی کچھ آئے ہاں، دین دا مول ہاں کی 40,000 50,000 دین دی قیمت لائی کھلا ہے. اتنے تو جاننا لٹانیاں پہ، اتنے تو گھر لٹانے پہ، اور اس طرح کر دیتا تاں اے ستیہ ناس ہو گیا. کہونو نعت خان کی ہے، میں دیکھیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہ نعت خان نے 2-4 شعر پڑھنے، بابے نے کہنا اے ہو جانے ایک شعر ہور پڑھیں، اس سکنا میں نے کوئی نہیں ہوندہ. ہون انہوں اشارہ کو کرے گا سٹیج سیکٹری، موڑ دوئی میری کرسی، وہ آخری موڑ اکسی آئے ہونا اور فلانے دی فرمیش ہے. کوئی فرمیش نہیں ہوئے گی، جھوٹ بولے گا. اور وقت ضائع کر دے علم دین تو سی دور ہوندے گئے،
اور انہاں چیزوں نو اگے کر دیتا نات ساڈا دین ساڈا ایمان پر ترتیب ٹھیک رکھے اس لیے تھوڑا ٹائم ہو جائے گزارا چل جائے گا دین سکھو اگے لوگاں نو سکھاؤ اولاد نو سکھاؤ اگر تسی نعریاں تے رہے تو اتنی بات ہی رہی بس جھنڈیاں لا چھڑیاں نے ہن ساڈا کم مقصد پورا ہو گیا پوری زندگی دی حالت انہیں ہی رہے گی گھراں دے اندر دین نہیں آئے گا علم نہیں آئے گا یہ دی قدر ہوئے گی جس چیز دی قدر کیتی جاوے وہ چیز قائم راندی ہے جس دی قدر نہ کیتی جائے نہیں قائم راندی تے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا کیوں نام ہا پیران دے اندر بندہ صاحب علم ہا پیران دے اندر اکثر پیر نہیں پڑے ہوئے صاحب علم ہی نہ پھر صاحب عمل ہا صاحب کردار ہا کی وجہ بہ دنیا تو چلے گئے پچھلے کیوں نہ لیں دے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کتنی مدت ہو گئی کتاب اٹھا کے دیکھو اے حضرت فاروق اعظم دی نسل دا بندہ ہر نماز لئی غسل کر دینے کہ نماز دا ادب ہے ہر نماز دینا 5 ٹائم غسل کر کے نماز پڑھنے والا اس دا نام فرید الدین گنج شکر اور امام بخاری ہے ادب کرنے والا ایک حدیث لکھن واسطے پہلے غسل کرتا ہے پھر کپڑے بدلدا خوشبو لگاندا ایک حدیث لکھدا تاں علم دی روشنی آئی ہے اللہ پاک مینوں بھی اللہ آپ نو بھی حضور دی غلامی زندہ رکھے اور اسے غلامی تے اللہ سانو موت عطا فرمائے یہ باویں غصے والی گلاں نے باویں درد والیاں نے اللہ تو جان لیا ہے کوشش کرو اپنے بچوں نو دین سکھاؤ خود بھی دین سکھو جس گھر دے اندر دین آ گیا ساری کائنات دی سب تو بڑی دولت آ گئی اللہ پاک ماشاءاللہ لفظی وقار بھئی تو نات پڑھ بس گل ختم کی تماشا لے اور اتنا وقت ضائع کر کے اکثر جگہ تے ہوندہ ہے چونکہ یہ بات بھی ہے تانے غصے علی پر میں کر چھڑ دا ہوں کہ مولوی صاحبان پیسے لے کے ہم دینے وہ سائیں پم دینے وہ دن ٹھیک ہے رات نو میرا 12 دا ٹائم ہے ٹھیک ہے 12 بجے اٹھا لے ویا اور سلو دے پٹھے نے نہیں سوچیا بلا دین بھی ویچن والی کچھ آئے ہاں دین دا مول ہاں کی 40,000 50,000 دین دی قیمت لائی کھلا ہے اتھے تو جاننا لٹانیاں پہنگی اتھے تو گھر لٹانے پہ اور اس طرح کر دیتا تاں ستیہ ناس ہو گیا کہونو نات خان کی ہے میں دیکھیا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہ نات خان نے 2-4 شعر پڑھنے بابے نے کہنا یہ ہو جانے ایک شعر ہور پڑھیں ہو سکنا میں نے کوئی نہیں ہوندہ ہون انہوں اشارہ کو کرے گا سٹیج سیکٹری موڑ دوئی ویری کرسی آخری موڑ اکسی آئے ہونا اور فلانے دی فرمیش ہے کوئی فرمیش نہیں ہوئے گی جھوٹ بولے گا اور وقت ضائع کر دے علم دین تو سی دور ہوندے گئے اور انہاں چیزوں نو اگے کر دیتا نات ساڈا دین ساڈا ایمان پر ترتیب ٹھیک رکھے اس لیے تھوڑا ٹائم ہو جائے گزارا چل جائے گا دین سکھو اگے لوگاں نو سکھاؤ اولاد نو سکھاؤ اگر تسی نعریاں تے رہے تو اتنی بات ہی رہی بس جھنڈیاں لا چھڑیاں نے ہن ساڈا کم مقصد پورا ہو گیا پوری زندگی دی حالت انہیں ہی رہے گی گھراں دے اندر دین نہیں آئے گا علم نہیں آئے گا یہ دی قدر ہوئے گی جس چیز دی قدر کیتی جاوے وہ چیز قائم راندی ہے جس دی قدر نہ کیتی جائے نہیں قائم راندی تے خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا کیوں نام ہا پیران دے اندر بندہ صاحب علم ہا پیران دے اندر اکثر پیر نہیں پڑے ہوئے صاحب علم ہی نہ پھر صاحب عمل ہا صاحب کردار ہا کی وجہ بہ دنیا تو چلے گئے پچھلے کیوں نہ لیں دے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کتنی مدت ہو گئی کتاب اٹھا کے دیکھو اے حضرت فاروق اعظم دی نسل دا بندہ ہر نماز لئی غسل کر دینے کہ نماز دا ادب ہے ہر نماز دینا 5 ٹائم غسل کر کے نماز پڑھنے والا اس دا نام فرید الدین گنج شکر اور امام بخاری ہے ادب کرنے والا ایک حدیث لکھن واسطے پہلے غسل کرتا ہے پھر کپڑے بدلدا خوشبو لگاندا ایک حدیث لکھدا تاں علم دی روشنی آئی ہے اللہ پاک مینوں بھی اللہ آپ نو بھی حضور دی غلامی زندہ رکھے اور اسے غلامی تے اللہ سانو موت عطا فرمائے
یہ پاویں غصے والی گلاں نے پاویں درد والیاں نے اللہ تو جان لیا ہے کوشش کرو اپنے بچوں نو دین سکھاؤ خود بھی دین سکھو جس گھر دے اندر دین آ گیا ساری کائنات دی سب تو بڑی دولت آ گئی اللہ پاک ماشاءاللہ عمل کی توفیق عطا لفظی وقار بھئی لنگر بہت وسیع ہے ذرا مہربانی فرما کے ادب نہ بیٹھ جاؤ جی علی اکرام صاحب اس بات ماشاءاللہ جی حضور اس بات عبد المنان تشریف لے بچ عبد المنان صاحب تشریف لے عمیر اکرم اس بات عمیر اکرم بیٹا تشریف لے آؤ عمیر اکرم عبد الحنان اس بات عمیر اکرم تو بعد عبد الحنان اور آخری احمد فراز صاحب تشریف لے آئے احمد فراز ماشاءاللہ عبد الحنان احمد فراز جی احمد فراز تسی تھوڑے پیچھے ہو جاؤ میں ایک جنہ پکڑ لو وہ سارے نے مائک دے نزدیک اپنے منہ نو رکھنا سارے بچے آج نزدیک آ اے گل جڑی میں پوچھن لگا انہاں بچے نے میں پہلے سکھائی نہیں ہن میں دسدا پہ بھی مائک پکڑو تے اپنے منہ دے کول رکھو سارے کٹھے نہیں ایویں نہیں نیڑے نیڑے وہ سپیکر دے نیڑے کرنا گول دائرے بنا کے اس چیز واسطے میں اکٹھا کیتا ہے بیرو مرشد نے بھی بٹھایا ہے جڑی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تانوں وکھانا چاہ رہا ہوں وہ کی بچے جڑے میں سوال پوچھنے تو جواب دے رہے ہیں ہم عبادت کس کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے نبی کا کیا نام ہے ہماری کتاب کا کیا نام ہے قرآن کا معنی کیا ہے قرآن میں کتنی منزلیں ہیں کتنے سجدے ہیں کتنے سپارے ہیں کتنی صورتیں ہیں مکی صورتیں کتنی ہیں مدنی مکی کا مطلب کیا ہے مدنی کا مطلب کیا ہے ہماری جماعت کا کیا نام ہے ہم کس امام کے مقلد ہیں قصیدہ بردہ شریف کس نے لکھا سلام کس نے لکھا اسلام کے ارکان کتنے ہیں پہلا دوسری تیسرا چوتھی پانچویں نمازیں کتنی ہیں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں
وضو کے کتنے فرض ہیں؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ نہانے کے کتنے فرض ہیں؟ پہلا، دوسرا، تیسرا۔ نہانے والی جگہ پہ پیشاب کیوں؟ واش روم میں بولنا کیوں؟ کھانے کو کس طرح کھانا ہے؟ پانی کو کس طرح پینا ہے؟ سب سے زیادہ خدمت کس کی کرنی ہے؟ سب سے زیادہ حکم کس کا ماننا ہے؟ سب سے زیادہ ادب و احترام کس کا کرنا ہے؟ ان اللہ جمیل واللہ یحب الجمال۔ اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الغنم برکتن حتی اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاثۃ او علم ينتفع به الا من صدقۃ جاریہ او یولد صالح یدعو لہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس سوال میں پوچھتا رہا نا تے گھنٹہ لگ جانا ہے۔ یہ بس نا پیر صاحب دی نظر دے نال تانوں سمجھاؤن دی کوشش ہے ملے والیاں نوں۔ ملے والے کئی بندے جی انتظامیہ کمیٹی تے بڑا اعتراض کرتے ہیں، میرے نال سختی کتنی باری کیتی ہے، بازار دے وچ کھڑے ہو کے گالم گلوچ کر سب سختی بڑی کرتے ہیں، لیکن سختی دے نال نال اسی تعلیم و تربیت دا بھی خیال رکھنے ہیں۔ تے میری ریکویسٹ کی ہے سارے نے کہ بچے رکھ دے دو بیٹھو، سارے ملے والے کے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچے جڑے نے دائیں بائیں بی بی کول بھیج دیتے، گوانڈیاں لے بھیج دیتے، ادھر نہ بھیجا کرو۔ اسی بچیاں نوں پورا ٹائم دینے ہیں، پوری محنت کرنے ہیں، پوری توجہ نال پڑھانے ہیں، تے بچے سارے مسجد وچ بھیجیا کرو، بچے سارے مسجد وچ بھیجیا۔ پیر صاحب دعا فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدا جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والعالمین۔ مولا کریم جن دوستوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، مولا ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ مولا کریم جتنے احباب تیرے گھر میں آ گئے سب کے یا اللہ زندگی بھر کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو باقی زندگی کے سانس ہیں یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ شر شیطان، شر نفس، شر دنیا سے بچا، رزق حلال عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ خالی دامن لے کر تیرے حضور کھڑے ہیں، تیرے محبوب کی یہ محفل ہے، یا اللہ سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ دوستوں کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس محلے پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرما، یا اللہ ہمارے شہر پہ اپنا کرم فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو عزت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين.